أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان مان، آج مارچ 1975 کی 2 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النحل کی آیت 65 سے ہو رہا ہے. 16/65. بات شروع ہوئی تھی تجدید یادداشت کے لیے عرض کر دوں آیت 53 سے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وہ پورا درس اس آیت کے 4 الفاظ میں محصور ہو کر رکھ گیا تھا. بڑی بنیادی چیز، یعنی قرآن کا معاشی نظام جس بنیاد پر استوار ہے وہ بنیاد ان 4 لفظوں کے اندر کھڑی ہوئی ہے. اور یہ سورہ النحل وہ تصریف آیات جو قرآن کہتا ہے اس انداز سے ادھر ادھر سے پھر پھرا کے اسی نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہے. یہاں پھر بات اسی کی اگلی تفصیل یا تشریح میں سامنے آتی ہے تو اسے دوہرا دوں. وہ جو 4 لفظ تھے کہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، یہ ہے نقطہ ناصفہ آپ کے آگے معاشی نظام کا کہ زندگی کی جتنی سہولتیں، آسائشیں، سامان پرورش، تربیت، نشو و نما، ہر چیز اس لفظ نون عین میم کے مادے میں آ جاتی ہے. بلکہ اس میں تو یہ سہولتیں اور آسائشیں ہی نہیں بلکہ بلندیاں اور مناظر بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں بنیادی طور پر جس ساز و سامان سے حاصل ہوتی ہیں وہ تمہاری اپنی نہیں ہے، نہ تمہاری زر خرید ہے، نہ کہیں سے تم نے جا کے لی ہے، نہ اپنی پیدا کردہ ہے. یہ ساری خدا کی طرف سے دی ہوئی ہے. ہاں وہ باہر کی دنیا میں سامان رزق کے اسباب اور ذرائع اور وسائل ہوں یا انسان کی اپنے اندر وہ صلاحیتیں اور استعداد ہو کہ جن سے وہ اس رزق کو حاصل کرتا ہے. یہ دونوں چیزیں انسان کے اپنے اندر کی صلاحیتیں اور باہر رزق کے ذرائع اور اسباب بنیادی طور پر یہ سب خدا کی طرف سے دیے ہوئے ہیں، بلا مزد و معاوضہ دیے ہوئے. لہذا تم ان میں سے کسی شے کے مالک نہیں ہو سکتے کہ یہ تمہاری ہے نہیں. بنیاد ہے یہ بس ایک ہی چیز ہے جو انسان اپنی طرف سے اس میں صرف کرتا ہے، وہ ہے اس کی محنت، اس کا لیبر. تو لیسا للانسان الا ما سعی، وہ تو ہے ٹھیک تمہارا. اور یہ باقی جتنا کچھ ہے یہ تمہارا ہے نہیں. فمن اللہ، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ساری بنیاد صاحب قرآن کے ماضی میں جائے. اس پر اگر ایمان ہے تو پھر یہ نظام قائم ہو سکتا ہے. یہ چیز اگر نہیں ہے، اسے اپنا ذاتی سمجھ لیا ہے، پرائیویٹ پراپرٹی اس کو تسلیم کر دیا گیا ہے. یہ ہے نظام سرمایہ داری کی بنیاد. وہ جو اس کے الرغم بالمقابل اس نے قانون کی بات کہی وہ بھی 4 ہی لفظ ہے جو اس نے یہ کہا تھا کہ خالہ انما اوتیتہ علی علم عندی، علم عندی. یہ میری ہنرمندیوں کا نتیجہ ہے جو کچھ میں نے یہ حاصل کر رکھا ہے. یہ ہے جی 2 بنیادیں ہیں حقیقت میں. لمبی چوڑی بات ہی کچھ نہیں ہے اس میں. انہی بنیادوں پہ 2 مختلف متضاد عمارتیں استوار ہوتی ہیں. ایک عالمگیر نظام ربوبیت کی، دوسری عمارت کو یکسر تقریب کی اور فساد کی، ناہمواریوں کی. تو یہ جو چیز ہے فمن اللہ، بس اس کی تشریح یہ کیے چلا جاتا ہے مختلف آیات کے اندر جو اس صورت میں آپ کے سامنے آئیں گی. جہاں تک ذرائع پیداوار کا تعلق ہے وہ کہتا ہے ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں انہیں تم خود پیدا کر سکتے ہو کسی طرح سے.
اس دور کی بات ہی نہیں کہ جب ابھی پیدا کرنے کے ذرائع لوگوں نے نہ ایجاد کیے تھے نہ ان کا انکشاف ہوا تھا. بڑی سادہ سی زندگی تھی. آج 20ویں صدی کے اندر بھی جب آج کی سائنس اور اس کے اکتشافات اتنے آگے جا پہنچے ہیں, آج بھی یہ حقیقت ہے کہ دیکھو تو صحیح. سنیے کیا بات. یعنی کہنے کو تو یہ یوں نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے کھیتی باڑی کے چند مسائل ہیں جنہیں بیان کر دیا ہے قرآن. یہ یوں کھیتی باڑی کے چند مسائل نہیں ہے, وہ اپنی وہ جو بنیاد ہے اس کی نعمت من اللہ, یہ اس کی تشریح دیے جا رہا ہے اور کہتا ہے کہ کرو تردید کون کر سکتا ہے اس کی. واللہ انزل من السماء ماء, آسمان سے بارش ہوتی ہے. یہ آسمان سے جو بارش ہوتی ہے کہا گیا ہے, یہ ساری پیداوار ہے. اس کا راج اس میں آپ کہیں گے نہیں سب دریاؤں سے بھی تو پانی آتا ہے, کنویں سے بھی تو پانی ہم کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ جو اس کا نظام ہے آپ پاسی کا, اگر سمندر سے یہ عمل کشید جو ہے سورج کی کرنوں کے ذریعے سے جو اوپر اٹھتا ہے, سارے فالس اور سارے جتنی چیزیں جس سے جو ایک چھینٹا کہیں کسی زندہ چیز کے اوپر پڑ جائے سمندر کے پانی کا جھلس کے رہ جاتی ہے. ایک گھونٹ پی نہیں سکتا انسان. وہ پانی ہے آپ کے ہاں اس زمین پہ, اگر وہ حال ہی رہنے دیا جائے, نہ پینے کو آپ کو ملے, کھیتی باڑی تو بہت دور کی چیز ہے. یہ نظام آب رسانی کہ وہاں سے عمل کشید کے ذریعے سے تفسیر بھی نہیں ہے, اس کشید کے ذریعے سے یہ صاف مصفا پانی تمام چیزیں جو ہلاکت انگیز ہیں وہ ساری وہاں رہنے دی جاتی ہیں اور یہاں سے کھینچ کے لیے جاتے ہیں. اور یہ ہے وہ آپ کے یہاں کے ریزروائر جن سے پھر سارا نظام جاری ہے. ہاں وہ بارش کے ذریعے سے فوری طور پہ آ جائے, یا وہ فالتو جو اس کا فاضلہ علی الاصل ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ برف کی شکل کے اندر منجمد ہو کے جمع ہو جائے, پھر وہ گرمیوں میں پگھلتا ہوا آپ کے دریاؤں میں اور نہروں میں آتا چلا جائے. ہاں وہ پھر زمین کے اوپر برف کے زمین کے اندر جذب ہو کے کنویں کی چاہ میں جا پہنچے. کہیں بھی ہو, پہلی چیز یہ ہے کہ وہ سمندر کا پانی تو جس کا ایک گھونٹ بھی جو ہے وہ ہلاکت ہے ہر شاید زندہ کے لیے, وہ سارا بنیاد ہے آپ کے ہاں کی زندگی کے وسائل. انزل من السماء ماء, یوں ہی نہیں بات کہہ کے آگے چلا گیا قرآن. عجیب چیز ہے یہ. اس آب رسانی کا آج تک بدل ہی نہیں معلوم ہوتا. بیٹھے ہوئے ہیں یہ سمندروں کے کنارے. یہ ٹھیک ہے کہ یہ کشید کا جو عمل ہے اس کے ذریعے سے پانی کو اس طرح بھاپ بنا کے صاف کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک پاؤنڈ پانی حاصل کرنے میں صرفہ کتنا آتا ہے ان کا, پریکٹیکیبل ہی نہیں ہے. اور یہ بغیر تمہاری کسی قسم کی کاریگری کے یہ سب کچھ اب خود ہوتا چلا جا رہا ہے. ایسا کہیے کہ یہ بنیاد جو ہے آپ کے ہاں زمین سے یہ سب رزق حاصل ہونے کی اور تمہاری زندگی کے لیے جو پانی کی ہے, وجعلنا من الماء کل شیء ہے جن قرآن کہتا ہے. تو زندگی کا مدار پانی پہ ہے, لیکن وہ پانی جو صاف اور مصفا کیا ہوا ہے, تشکیل کیا گیا ہے پانی, اس پہ ہے. سمندر کے پانی کے طرف سے نہیں ہے. اس لیے سمندر کے پانی کا ذکر نہیں کیا گیا. انزل من السماء ماء, اور یہ ہے وہ ماء جس سے احیا بہ الارض بعد موتها, زمین مردہ میں جو زندگی پیدا ہوتی ہے سر نو وہ اس پانی کے ذریعے سے ہوتی ہے. یہ پانی وہاں نہیں رہتا تو وہی زمین مردہ ہوتی ہے جسے بنجر کہتے ہیں, آپ چور کہہ دیتے ہیں. اس سے اسے زندگی ملتی ہے. تو کہتا بتاؤ تو صحیح اس میں کون سی چیز تمہاری پیدا کرنا ہے. پھر اس زمین سے پہلی چیز انا فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون, وہ یعنی بات جو تھی اس میں کون سی ایسی غور و فکر کی چیز ہے جو کہا کہ آسمان سے بارش برستی ہے, اس سے زمین سے روئی بھی پھوٹتی ہے, فصلیں اگتی ہیں, اور ایک دہقان بھی جانتا ہے اس کو. لیکن وہ کہتا ہے کہ اس میں ان کے لیے کہ جو ان باتوں کو گوش و ہوش سے سنتے ہیں حقیقت تک پہنچنے کی بہت بڑی نشانی ہے. یہ کون سی یہ نشانی ہے جو کہا گیا؟ وہی چیز جو کہا تھا من اللہ کہ جتنا سامان نشو و نما ہے
بنیادی طور پہ وہ خدا کی طرف سے خدا کا ہے، خدا کی ملکیت. یہ ہے وہ چیز جو کہا گیا کہ جس میں بھی غور و فکر کرنے والے وہ جو ذرا غور سے سوچ کے سنتے ہیں ان باتوں کو، ان کے لیے کس میں بھی حقیقت تک پہنچنے کی بڑی نشانیاں ہوتا ہے. وَإِنَّا لَتَنْفِي الْأَنْعَامِ إِلَّا عِبْرَةً. اور زمین سے ذرا آگے آئیے، یہ مویشی تمہارے ہاں کے دودھ دینے والے جو جانور ہیں وہ انعام کراتے ہیں. ان مویشیوں کو تم دیکھو، اس میں بھی کیا لفظ استعمال کر جاتا ہے، یہ عبرت ہے. اردو میں تو ہمارے ہاں یہ عبرت، نصیحت، معاذت کچھ اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے. بنیادی طور پہ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی ایک مقام پہ آدمی کھڑا ہو، وہ ذریعہ جس سے کسی منزل تک پہنچ جائے انسان، وہ ہوتی ہے جسے عبرت کہتے ہیں. اصل میں یہ ذرا یہ پل کہلاتا ہے، یہ عبور کر دینا جسے لفظ ہے نا، یہ وہ ہے. تو یہ ہوتا کیا ہے، اگر وہ درمیان میں عبرت نہ ہو جس کا نام پل ہے، اس کنارے پہ آپ کھڑے ہوں دوسرے کنارے پر پہنچ نہیں سکتے. مقصود بھی ذات نہیں ہوتا یہ پل، کسی دوسرے مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں وہ عبرت. اس نے کہا مواشی جو ہے مقصود بھی ذات نہیں ہے، جو کچھ اس کے اندر بھی نظام ہے ہمارا، وہ بھی کسی حقیقت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. اس پل کے ذریعے سے پار جائے، وہاں جا کے وہ حقیقت آ جائے جو تمہارے سامنے، جس میں ہم نے اپنا معاشی نظام کہا. کیا کہا ہے ہمیں اللہ؟ بات وہ کہی ہے نا ہم نے. اس بات تک پہنچنے کے لیے یہ تمہارے سامنے جو معاشی پھر رہے ہیں یہ بھی ایک پل ہے حقیقت میں. مقصود بھی ذات نہیں ہے، جہاں تک بات کہاں تک پہنچے گے، خیال فکر تمہارا. کہا ذرا غور تو کیجیے. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. کہتا یہ دودھ بچے کے پیدا ہونے کے بعد پہلی زندگی کا سب سے پہلا سہارا انسانی بچہ ہی نہیں، تمام حیوانات، ان سب کی زندگی کا سہارا دودھ. تمہارے لیے بھی غذا کا سامان دودھ، بہترین غذا دنیا کی. کہا ذرا فرمائیے تو صحیح، کوئی ہے آپ کے ہاں کی ایسی ایجاد کردہ مشین کہ جس سے آپ یہ دودھ بنا لیں؟ یعنی دودھ سے دودھ بنانے والی بات کی مشین نہیں ہے، وہ گلیسوں وغیرہ میں بنا رکھی ہے. یا وہ راستے میں گڑی ہوئی مشینریاں جو ہمارے گوالوں کے قبضے میں ہوتی ہیں. خالص دودھ جو ہے ایک قطرہ دودھ کا نہیں بنا سکتے. آج تک اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں بن سکا. اور کہتا ہے ذرا غور تو کیجیے بنتا کہاں ہے. یہ غذا میدے میں پہنچ کے جس شکل میں تبدیل ہوتی ہے، اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے جو کھایا پیا ہے وہ بھی پیسے کے لیے ہوگا. اس غذا کے دو حصے ہو جاتے ہیں، ایک تو خون بن جاتا ہے. کہا ذرا دیکھو تو صحیح اس خون کو چاہتا ہے بھی پینے کو، اس سے دوسرا اس کا غلازت بن جاتا ہے. تو کہتے ہیں انہی میں سے آپ دیکھے تو صحیح، انہی میں سے ایک وہ سال ہے جسے تم دودھ کہتے ہو، وہ ان میں سے اندر ہی اندر کسی طرح سے تبدیل ہو کے بن جاتا ہے. کیا مشینری اندر سے کی ہوئی ہے، تمہاری ایجاد کرنا ہے یہ مشینری. تم تو سمجھ بھی نہیں سکتے آج تک کہ یہ بنتا کس طرح سے ہے. یہ ساری اناٹمی جو ہے تشریح الابدان ہمارا، جس نے انسانی کی چیز پھاڑ کے ایک ایک چیز انہوں نے دیکھی. یہ مرد کا جسم، عورت کا جسم، اناٹمی کے ذریعے سے تو اندر دیکھیے کہ تھوڑے سے گلینڈ ہوتے ہیں جن کا کچھ اختلاف، وہی غذا جو ہے اسی سے یہ دونوں چیزیں مرد میں بھی بنتی ہیں، مردوں میں بھی بنتی ہیں. وہی خون اور وہی اس کے ریزا وغیرہ سجدہ جسے آپ کہیں گے، وہی چیز عورت کے جسم میں بھی بنتی ہے. اس کے اندر وہ دودھ نہیں پیدا ہوتا، وہاں وہ سارا کا سارا دودھ پیدا ہو جاتا ہے.
یہ ایڈیشنل مشینری جو ہے اندر یہ کہیں نظر نہیں آتی. یہ چینج کس طرح سے ہوتا ہے؟ یعنی ہوتا تو ہے وہاں پودا نہیں سکتے، یہ ٹھیک بات ہے. سال میں اندر کلر کتنے فٹنگ کی ہوئی ہے. ان چیزوں سے اس قسم کی چیز کا پیدا ہو جانا جس کے اوپر پہلا تو وہ پانی کا ہے، ہر زندہ شے کا مداد پانی کے گھوم. اگلی چیز نشو و نما کی آ گئی زندگی کے بعد. نشو و نما میں بنیادی طور پر یہ دودھ ہے، تو کہا دیکھو تو یہ دودھ کیسے بنتا ہے تمہارا بنایا ہوا یہ دودھ. بلا مل جو معاوضہ ملتا ہے، یہ اس کا معاوضہ، اس کی قیمت جو ہے وہ تو آگے چل کے ہمارے نظام کے یہاں آتی ہے نا. ہمارا جو نظام اس کے نظام کے تابع تو مفت ملتی ہے. وہی روٹی کھا کے زندہ رہنا ہوتا ہے، وہ تو زندہ رہنے کے لیے کھایا پیا جاتا ہے نا. اسی میں سے جو دودھ بن جاتا ہے وہی چارہ جو گائےوں کو دیتے ہو، وہی چارہ گائے کو تم دیتے ہو، اس میں سے اتنا دودھ تمہیں ساتھ مل جاتا ہے. یہ نعمت محلہ ہے یا نہیں تمہارے؟ دودھ ملتا ہے خالصاً. خالص ہوتا ہے ان چیزوں میں سے کوئی چیز جو پھینک کے باہر نکال لی جائے. حکایت یہ نہیں ہے کہ باہر سے ہم ڈھول دیتے ہیں. یہ گوالے کا دودھ تو نہیں کہ باہر سے ڈھولا جاتا ہے اور وہ پھر دوسرے کا من بنتا ہے. خالص اسی میں سے یہ نکالا ہوا دودھ. سارے دودھ ذرا اتنی سی چیز دیکھیے کہ ہوتا یہ دودھ ایسے کا ایسا ہی، اور ہوتا یہ سرخ رنگ کا یا ہوتا یہ سیاہ رنگ کا. کتنی گھر آتی ہے اس سے. ہمارے نسل و نواز دیا جا رہا ہے اور اس میں وقت کی تفصیل بھی ساتھ اس میں ہے. اور اب تو کہیں ہمیں میسر نہیں آتا، دودھ بڑا لذیذ ہوتا ہے. اور اگر میں کہوں کہ خالص دودھ کی یہ خوشبو بھی ہوتی ہے تو آپ کو کیا پسند ہے؟ کیونکہ اس میں سے تو بدبو ہوتی ہے، لذت بھی اس میں نہیں ہوتی. خالص سارے لسٹار بھی بتا. اور آگے چلیے. زمین ثمرات النخیل والعناب، تاکہ یہ درخت پھلدار، کھجوروں کے درخت، انگوروں کے درخت، اتنی سائنس ترقی کر گئی ہے، بیج کے بغیر آج تک کچھ نہیں اگا سکے گی. اور بیج کسی سائنسدان کا پیدا کرنا نہیں ہوتا، پیدا کر ہی نہیں سکا آج تک کوئی شخص. یہ ٹھیک ہے کہ اس نے ان چیزوں سے نشو و نما دے کے پھل زیادہ حاصل کر لیے، پیداوار زیادہ حاصل کر لی. وہ جو بنیاد ہے پھل اور پیداوار کی جسے آپ بیج کہتے ہیں، آج تک کوئی سائنسدان بیج ایجاد نہیں کر سکتا. بیج کے بغیر تو پیدا نہیں ہو سکتا. اور پھر وہ کہتے رہے سوچو تو صحیح، یہ جو اتنا سا بیج ہے وہ اتنے سے بیج سے یہ سارا کچھ پیدا کرتے چلا جانا، اس میں تو تمہاری محنت کا دخل تو ہوتا ہے. وہ یہی ہے کہا تمہاری یہ صحیح تو ہوتی ہے. اس میں تو پانی دیتے ہو، اس میں وہ کھیتی کرنے کے لیے ہم چلاتے ہو، کٹواری کرتے ہو، یہ سارا کچھ یہ جو بنیاد ہے اس کی جو بیج میں سے جو درخت بنتا ہے، درخت میں جو پھل لگتے ہیں، پھلوں سے تمہیں یہ رزق ملتا ہے. یہ مشینری تو تمہاری ایجاد کرنا نہیں، بنا ہی نہیں سکتے تم اس قسم کی مشینری. کوئی مشینری نہیں ایجاد ہوئی جس میں میں نے عرض کیا ہے کہ بیج کے بغیر کہیں سے پودا یا کوئی درخت اگ سکے یا فصل ہو سکے، یا جو کچھ تم بیج میں بوتے ہو اس سے الگ پھل لے لو. اس سے وہ تشریح ہوئی جا رہی ہے کہ جتنی نعمت کی چیزیں ہیں فمن اللہ. یہ چیزیں پھر اس میں سے تمہارا استعمال ہے
جس میں فرق پیدا ہوتا ہے. یعنی بات تو یہ کر رہا تھا جاتے جاتے 2 لفظوں میں بات یہ کہہ دیا من ہو سب کا خزینہ من ہو فقرم و رزقا حسنا. یہ کھجور اور یہ انگور تم میں سے ہر ایک کے پاس آتے ہیں. اب اس کا استعمال ہے جو فرق کرتے ہیں. کوئی ہے کہ اس سے شراب پھینک لیتا ہے, تشہیر کر لیتا ہے, نشہ اور چیزیں اس سے بنا دیتا ہے. اب یہ دیکھیے قرآن کا انداز ہے, سیدھی سی بات ہے. دوسرا کہنا چاہیے تھا کہ کھانے پینے کے بھی کام تمہارے آتے ہیں. دوسرے کو کہا, ایک کو کہا شکرن نشہ, دوسرے کو کہا رزقا حسنا. شکر رزق حسنا نہیں ہے. کس طرح تمیز کرتا چلا جاتا ہے ان چیزوں میں. بہرحال یہ چیزیں بھی تمہاری پیدا کی ہوئی نہیں ہے. ان کی جانے کا آیت قومی جات علوم, حالانکہ اس میں بھی کسی اپنے فکر کی ضرورت نہیں ہے. یہ بیقامی ہر ایک جانتا ہے اس چیز کو, اسے بیج دے دیجیے, اس میں سے پھل نکل آتا ہے, لے آتے ہیں. کوئی اسے گلاس لا کے اس میں سے کوئی شراب کسی چیز بھٹی پیدا کر دیتا ہے, بہت پیتے لیے اس میں ان سے کون سی بات ہے. بیقامی جات علوم ذرا کر فکر سے کام دیجیے, وہ اسی نقطے پہ پہنچایا چلا جا رہا ہے. سمن اللہ سوچے تو صحیح, اس کا نظام ہے جو یہ چیزیں تمہیں دے رہا ہے. کوئی کاریگری ایسی تم نے کہ بیج سے لگا دیا کوئی کارے کر لو. سمن اللہ چلے آگے چلیے. وہ اوحى ربك الى النحل, یہ ہے وہ جہاں سے سورت کا نام آیا. کیا قیمت. وأوحى ربك الى النحل ان اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه. اب بات ہے آگے کی شفاء للناس, اور آخر میں وہ یہی بات ہے کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. پھر وہی بات آ گئی. شاید کی مچھلی, اس کا چھٹا, اس میں سے شاید نکلنا, اس میں کسی غیر فکر کی ضرورت ہے. یہ سارے جہاز بچانی لگا رہے ہیں, ان چھتوں سے شاید نکال لیتے ہیں, وہ خود ہی لگا دیتی ہے. آپ کہا نہیں, بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے اس میں, اور خاص طور پہ اس کے لیے تو لفظ پہلے آیا ہے. وہی کی ہے خدا نے اس کی طرف. یہ وہی کا لفظ شہد کی مچھلی کے لیے نہیں ہے. وہ اوحا ربوں کا لفظ سما بھی آیا ہے, اور اس کے لیے بھی ہے جو ہمارا ربا کا اوحا ہے. یہ اشیاء کائنات کے اندر جو چیز جبلی طور پر رکھ دی جاتی ہے, ان کی فطرت میں رکھ دی جاتی ہے, وہ جو انہوں نے علم کسب ہنر سے حاصل نہیں کیا ہوا ہوتا, ان کے اندر خدا کی طرف سے یہ چیزیں رکھ دی گئی ہوتی. ان چیزوں کو وحی کہا گیا ہے. اشیاء کائنات کی طرف جو چیزیں جبلیت جسے آپ کہتے ہیں, یہ جانداروں کے اندر انسٹنکٹ جنہیں کہتے ہیں, یہ ان اشیاء کی فطرت جسے کہتے ہیں. یہ پانی کی فطرت ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی روک نہ ہو تو وہ نشیب کی طرف بہتا ہے, وہ خاص درجے پہ جا کے ویپر بن جاتا ہے, جم جاتا ہے. جو کی فطرت ہے کہ اس میں سے جو پیدا ہوتا ہے اس میں جو لگتے ہیں. بکری کی ایک اپنی فطرت ہے کہ گھاس کھاتی ہے, شیر کی اپنی فطرت. یہ ساری چیزیں جو ہیں آج خود ان کے اندر پیدائش سے ہی جو چیز موجود ہوتی ہے, اسے بھی خدا نے وہی کہہ کر پکارا ہے, خدا کی طرف سے دی ہوئی ہدایت. یہ تمام خیر کی اشیاء کے اندر اب خود ہوتی ہے, ہر بچے میں پیدائشی طور پر ہوتی ہے. مرغی کے بچہ جو چوہا نکلتا ہے اس کو اپنے طور پہ پیدائش کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے پانی کی طرف نہیں جانا. بچ کے بچے کو یہ معلوم ہوتا ہے پیدائش کے ساتھ ہی کہ میں نے دوڑ کے پانی کے پاس چلے جانا. ان چیزوں کو بھی قرآن نے وہی قرار دیا ہے. وہ ڈائریکشن زندگی کی
کہ جو خدا کی طرف سے دی جاتی ہے. اب خدا کی طرف سے دی جانے کا جو ذریعہ ہے اس میں ذرا فرق پڑے گا کہ انسانوں کی زندگی میں اور ان میں ڈائریکشن یا ڈائریکٹیو جتنے بھی یہ ہیں یہ سارے خدا کی طرف سے جو دیے جاتے ہیں اسے وحی کہہ کر پکارا گیا. یہ انسانوں کی طرف جب آئے گی وحی اس کے لیے میں الگ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ایسی نہیں کہ ہر انسانی بچے کے اندر رکھ دی گئی ہو. وہ ایک خاص مخصوص برگزیدہ ہستی کو دی جاتی تھی وہ وحی اور وہ انسانوں تک پہنچاتا تھا. یہ ہے وہ وحی جو انبیاء کو ملتی تھی. جو غیر اجنبی کو خدا کی طرف سے براہ راست نہیں مل سکتی کسی غیر اجنبی کو کسی نبی کے وساطت سے ملے گی یہ وحی. یہ وہ قرآن میرے سامنے ہے یہ خدا کی طرف سے ادا کردہ وحی ہے. مجھے براہ راست حاصل نہیں یہ ہوئی بکری کے بچے کی طرح یا چوزے کی طرح میرے اندر پیدائش سے یہ چیز نہیں تھی. یہ ایک پیغمبر کی وساطت سے ملی ہے. ہم کسے کہتے ہیں وہ وہی جو انسانوں کی طرف خدا دے. اور پھر میں یہ بھی عرض کر دوں یہی جو مغالطہ دیا جاتا ہے تو ہاں صاحب وہ غیر نبی کو وہی ملتے دیکھا نا. ان میں موسیٰ کے متعلق قرآن نے کہا کہ وہی کی حواریوں کی طرف خدا نے کہا وہی کی. چلیے صاحب دو آئٹم کوٹ کر بھی ان کو پتہ ہے کہ ان بیچاروں نے کبھی قرآن کا تو مطالعہ نہیں کیا ہے. وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ آج لفظ وہی تو ہے وہاں. عربی زبان جو ہے اس سے ناوالد نہیں ہے. یہ تو دھوکہ دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے یہ باتیں علم نہیں ہے. عربی لغت سے کتابوں کے اندر میں لکھا ہوا ہے یہ چیز. عرب یہ اس معاملے کو یوز کرتے تھے. کوئی حکم کسی دوسرے کی طرف جو بھیجا گیا خواہش کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ وہی کہتے تھے. ہم نے موسیٰ کی طرح خدا نے اپنے کسی برگزیدہ انسان کے ذریعے سے ایک بات بھیجی. عربی قاعدے کی روح سے اسے آ جائیں گے. کسی ایک چیز کے ذریعے کوئی خبر دوسرے تک پہنچنا شرط اس میں یہ ہے کہ اسے علم ہو جائے کہ یہ کس کی طرف سے آئے. یہ شرط اس میں عربوں کے یہاں اسے ضرورت ہے. کسی ذریعے سے کسی کی طرف کوئی حکم بھیجنا بشرطے کہ اسے علم ہو جائے کس نے بھیجا ہے. یہ وہی کہلاتا تھا. ان میں موسیٰ کی طرف وہی حواریوں کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیچ میں بیٹھے ہیں. ان کے ساتھ ان کے وہ مصاحب یا حواری یا صحابہ یا مومن ہیں. نبی کی موجودگی میں درمیان میں بیٹھے ہوئے ان کی طرف الگ جو وہی ہو. اگر ان کا یہ مان لیا جائے کہ خدا کی طرف سے براہ راست ان کو بھی جبریل آ کے وہی دیتا تھا تو یہ عجیب وہی تھی کہ ایک نبی بیچ میں بیٹھا ہے اس کو تو نہیں بتایا جاتا. اور یہ جو اس کے آگے وہ مومن کی جماعت مومن ہے ان کی طرف براہ راست آ کے وہ جبریل کو کیا جاتا ہے کیا نہیں دیکھنا ہمیں دسیا ہی نہ بتایا جاتا ہے. یہ سب اس لیے انہیں پتا ہے کہ یہ لوگ ناواقف ہیں. کبھی دیکھیے تو ہم نے لکھا ہوا ہزاریوں کی طرف وہی جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں درمیان میں. تو آیا کہ میں نے عربی لغت کے اندر کوئی حکم جو کسی کی طرف کسی ذریعے سے بھیجا جائے بشرطے کہ اس کو علم ہو جائے کہ فلاں کی طرف سے آیا ہے. عرب اسے وہی سے تعبیر کیا کرتے تو ان کے لغت میں یہ چیزیں موجود ہیں. میرے لغت میں جو میں نے دی ہے میں نے کوئی مجھے تو وہی جبریل کی ہوئی ہے معاذ اللہ. یہ عربی زبان کے جو لغت ہیں ان کے اندر سے یہ چیزیں آئی ہوئی. بات میں کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں آؤ ہاں ربوں کا علم نہ ہے. شہد کی مکھی کی طرف بھی ہم نے ایک وحی کی خصوصیت سے شہد کی مکھی. اس زمانے میں تو شاید یہ بات یہ قومی یا تفکرون کی بات تھی شاید وہاں نہ سین میں آئی ہو. آج جو معلوم ہے کہ آج اتنی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں شہد کی مکھی کی زندگی کے اوپر. یہ لوگ ہیں حقیقت میں جن کو آپ ریسرچ اسکالر یا محقق کہہ سکتے ہیں. وقت کر دیتے ہیں اپنی زندگی ایک آئٹم کے اوپر. یہ جو وائٹ آنس ہیں ان کے متعلق اتنی موٹی کتابیں اور یہ شہد کی مکھی کے متعلق جو ریسرچ ان کی ہوئی یہ ہے قانون یہ تفکرون. یہ ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے کہ متعلق یہ لڑ جاتی ہے تو منہ سجا دیں آ گیا اللہ کا فیصلہ. باقی یہ جو شاید آ گیا شاید ہو کے جو ڈا ہوتا ہے لا ہوتا ہے. اب یہ شاید ڈا ہوتا سی ہوں مشین کا بنایا ہوں
ان سے پوچھیے لکھاؤں یہ سب کروں ان کی ریسرچ دیکھیے کہاں تک وہ لے آئے ہیں. یہ اندر جو کچھ اس کارخانے کے ہوتا ہے چھتے کے اس کو تو چھوڑیے, یہ جو خود چھتا بنتا ہے بڑے بڑے آرکیٹیکٹ جو ہیں جی اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس چھتے کو. ہسپتالوں خانے میں اس قسم کے وہ کہتے ہیں کہ باریک ترین جو جیومیٹری کے بنے ہوئے ہیں آلات وغیرہ ان سے بھی اتنے کریکٹ اسپیسیفکیشن کے اعتبار سے نہیں بنتے جس اعتبار سے وہ لاکھوں کی تعداد میں وہ خانے اس سے ہوتے. باہر سے اندر تک جاتے ہوئے جو ان میں اختلاف پیدا ہوتا چلا جاتا ہے اور خانوں کے اندر عجیب و غریب ریسرچ صرف خالی چھتے پہ ہوئی. پہلے تو یہ الفاظ لے لیجیے پھر آگے میں چلوں کہ ہم نے وہی کی اس کی طرف کہ وہ پہاڑوں میں درختوں میں اور پھر جو مکھیاں پالنے والے جو ہیں وہ ان کے لیے جو بنا دیتے ہیں بیلیں چلا دیتے ہیں درختوں پہ یا کسی اور جگہ کوئی چیز جس کو ہم کہتے کٹیاں کہتے ہیں. ہم نے وہی کی کہ ان کے اندر گھر بناؤ ثم کلی من کل الثمرات. یہ میں ذرا آگے چل کے عرض کرتا ہوں. پھر ہم نے اس کی طرف وہی یہ کی پانی سے اچھا منگا دیجیے جاؤ اور ایک ایک پھول سے رس پیجیے. اندازہ لگائیے آپ لفظ ہے اگلے فاصلے کی سبولا رکھتے سوبل قبیل کی جمع راستے. یہ جو راستے تمہیں بتائے گئے ہیں ان راستوں پہ چلے ہمارے قانون کی اطاعت کرتے ہوئے. راستوں پہ چلا جاتا ہے یا تو سفر کی طرح وہ خاص مقصد کے ماتحت خاص قاعدے کے ماتحت سفر کیا جاتا ہے. ایک مقصد لے کے گھر سے نکلنا سیدھا وہاں جانا مقصد حاصل ہے پھر واپس آنا یہ تو سفر ہے. یہ ہے جسے کہا ہے فصل کی سوبلا رڈے کے ذلیلا. ایک ایک لفظ دیکھیے آوارگی نہیں ہے اس میں. وہ اگر ذلیلا نہ ہو اطاعت نہ ہو قوانین کی اور اس میں وہ سفر ہو تو وہ آوارگی ہوتی ہے. اور اگر ان چیزوں کو ملحوظ رکھ کے سفر کیا جائے تو وہ سفر ہوتا ہے مقصد با مقصد اطاعت کرتے ہوئے. ذرا یہ دیکھیے یہ سورت جو قرآن نے سورج جو قرآن نے کہا ہے یہ کیا راستے ہیں جو شاید کی نفی طے کرتی. میں مختصر میں کروں گا ان کے متعلق جو ریسرچ ہوئی ہے. ایک مکھی صبح سے شام تک اپنے وزن سے اپنے جسم کے وزن سے 500 گنا زیادہ وزنی شہد کا مادہ چوس کے لاتی ہے. اسے ایک چمچی شہد کی بنانے کے لیے 2000 پھولوں میں سے رس چوسنا پڑتا ہے. اسے 1 پاؤنڈ وزنی شہد بنانے کے لیے اپنے چھتے سے پھولوں تک جانے کے لیے 37,000 مرتبہ ان راستوں کو طے کرنا پڑتا ہے. اور ان کا ایک فاصلہ جو ان لوگوں نے اس کے متعلق بتایا ہے وہ 50,000 میل کا ہوتا ہے. کرۂ ارض کے گرد 2 دفعہ اگر چکر لگایا جائے تو کتنا بنتا ہے یہ سب. آپ دیکھ رہے ہیں سبل ربے کا ظلم. یہ سبل کیا کہا ہے ان سے پوچھو جنہوں نے ان راستوں سے ان کے پیچھے چل چل کے دیکھا کہ یہ سبل کیا ہے. پتہ نہیں ہے ایک پھول یہاں ہے دوسرا کہاں ہے تیسرا کہاں ہے. سبل ہے چل رہی
50,000 میل کا فاصلہ. اور پھر یہ کس طرح سے طے ہوتا ہے؟ عزیزان من، اپنے چھتے سے جہاں یہ پھر جاتی ہے سینکڑوں میل کا فاصلہ اس میں ہو جاتا ہے ایک دفعہ جانے میں. اس فضا میں وہ جاتی ہے جہاں کوئی نشان راہ نہیں ہے. کہیں مائل سٹون نہیں لگا ہوا، کہیں ڈائریکٹو نہیں لگے ہوئے، کہیں نشان نہیں دیے ہوئے کسی قسم. کبھی وہ مشرق کی طرف جاتی ہوگی، کبھی مغرب کی طرف، جہاں بھی کہیں ایک پھول کے متعلق کرتے ہیں سائٹ اس کی ہوتی ہوگی جس کے لیے وہ اس پھول کی طرف جاتی ہے. سینکڑوں میل اس فضا کے اندر جہاں کوئی نشان راہ نہیں ہے، اور ہر مچھلی وہاں سے جب بھی ایک وہ کچرا یا کچرے کا کتنا حصہ اس میں سے لیتی ہے وہاں سے فوراً واپس آتی ہے اسی خطے میں. کبھی نہیں بھولتی ہے، آج تک کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ مچھلی بھول گئی ہے کسی دوسرے خطے میں کبھی گئی ہے. نگاہ اس کی وہاں ہوتی وہی جس کو اسماعیل امام صاحب نے کہہ دیا کہ طرف در وسط گردوں جوانا، اکیلی تنہا ان فضا کی تہنائیوں کے اندر وہ سینکڑوں میل چلی جاتی ہے، لیکن نگاہ ہوں بسا سے آسمان ہے. یہ ہے جی وہ چیز جسے وہ کہہ رہا ہے کہ قوم جو تفق کروں. انہوں نے تو صرف فزیکل سائڈ جو ہے اسی کے اوپر یہ فکر کیا ہے، بہت فکر کیا ہے. لوگ پوچھے نہیں قومیں متفکرین تو وہ قومیں یہ سارا ڈیٹا جو میں نے آپ کو دیا ہے یہ میری فکر کا تجسس کا تو چیزیں نہیں ہے، انہوں لوگوں کی ریسرچ کے نتائج ہیں جو کہ انہوں نے یہ کچھ کیا. اور وہ تو اگر وہ کتاب لے کے آپ بیٹھے حیرت میں گم ہو جاتے ہیں اگر جو نظام آتا ہے ان کا ہے. یہ تو ابھی وہ شہد اکٹھا کرنے کی منزل ہے جو آتی ہے. کتنا بامقصد ہے یہ سفر، وہی جو دونوں کہا ہے ہمارے قانون کی اطاعت کرتے ہوئے چلی جائے سینکڑوں میل چلی جائے. جس وقت سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے جس کے تلاش میں وہ نکلی ہوئی ہے، جو حاصل ہوئی سینکڑوں میل کا فاصلہ اسی طرح سے بغیر نشان راہ سے طے کرتی ہوئی اپنے چھتے کے اندر آ گئی. عزیزان من، بات میں سے بات یاد آ جاتی ہے. یہی کہا تھا قرآن نے کہ یہ تمہارے لیے ہم نے قبلہ جو ہے مرکز بنا دیا ہے تمہاری تمام توجہات اور مسائل کا زندگی کے ایک مرکزی نشان. کہا جاؤ اس دنیا کے اندر چلے پھرو. عزیزان من، دیکھیے کہ کس طرح سے قرآن نے یہ بات کی. وہ ہے تو نہ تم قبلو وجوہ تم سے طرح کہیں کرے گا زندگی کے سفر کے اندر تمہاری نگاہ اس کی طرف رہنی چاہیے تھا. یہ ہے زندگی کا بنیادی نسل، اجتماعی زندگی کا بنیادی نسل ہے. اجتماعی زندگی کی بہترین مثال شہ کر سکتا ہے ان لوگوں کی. ہم سے بھی تو یہی کہا تھا. وہ یوں نہیں تھا. مدینے میں مملکت قائم کرنے کے بعد بھی جو قرآن نے یہی تو کہا ہے، ہاں قد نیا تقلب وجہ کا سما، وہ رسول کی مملکت وہاں قائم ہو رہی ہے. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھتے تھے کہ کس طرح سے تو ایک قد آرزو اپنے قلب میں لیے ہوئے آسمان کی طرف تک رہا تھا کہ یا اللہ وہ جو چھتا ہے وہ جو مرکز ہے اس مرکز کے اوپر بھی تو تربیت ہماری ہونی چاہیے. کتنی آرزویں قلب میں لے لیے کہ آسمان کی طرف تکتا تھا کہ یہ ہو. ہم نے کیا اس چیز کو. وہ مرکز آیا تھا تمہاری تربیت میں، اور اس مرکز کے معنی اب یہ نہیں ہے کہ وہاں جاؤ سال کے بعد اور زمزم کے پانی میں ساری عمر کے گناہ دھو کے واپس آ گئی خریدنے میں مبتلا ہو کے. کہا جہاں کہیں دنیا میں بھی تم ہو کہا تو نہ تم سے وہاں تمہاری نگاہ اس کی طرف رہنی چاہیے. قبلہ چاہتے اس کو ہم نگاہ کے سامنے رہے، ہر وقت نگاہ کے سامنے رہے جیسے شہر کی مچھلی کی نگاہ کے سامنے چھٹا رہتا ہے. چلی جا رہی ہے سینکڑوں میل کے پاس بغیر اس پھول کے رس کے لیے ہوئے لوٹتی نہیں.
اب آگے چلیے، وہاں سے رکھ دیتی، یہ ہزاروں کی تعداد کے اندر یہ مچھلیاں ہوتی ہیں پتے کے اندر جو باہر جاتی ہیں پھیلی، سینکڑوں میل کا سفر کیا، وہاں سے جا کے اس میں سے ایک بوند سے کم کا لفظ ہمارے یہاں کیونکہ نہیں ہے اس لیے وہی کہنا پڑتا ہے، ورنہ وہ بوند میں کپڑا ہوتا نہیں ہو تو اس سے بہت کم ہوتا ہے۔ اس نے جب لیا یہ دکھتے ہیں اس کے اندر کہ آج تک کوئی ایسا کیس ہمارے سامنے نہیں آیا کہ اس مچھلی نے راستے میں اس بچے کو خود پی لیا، بھوک سے مر جائے گی، وہ ہو نہیں سکتا کہ اس امانت میں خیانت کرے۔ جبھی تو قرآن نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اپنی امانت اس خارجی کائنات کے پہاڑوں پہ اور سماج پہ اور عرض پہ رکھ دی، کسی نے اس میں خیانت نہیں کی، محمد علیہ انسان، وہ انسان ہے کم وقت جو اس کے اندر خیانت کرتا ہے، ان انسان ضرور ضرور شامل بھی ہے، ظاہر بھی ہے۔ لکھتے ہیں کہ کوئی کیس آج تک ایسا نہیں کہ کسی مکھی نے اس امانت میں راستے میں خیانت کی ہے، سارا نہیں تو کچھ ہی اس میں سے تھوڑا سا چوٹ لیا، کتنی بھوک لگی ہوئی ہے، کبھی نہیں آتا ہی۔ کیا تھا نظام میں نے جو عرض کیا تھا، قرآن نے جو بتایا ہے کہ یہ تمام چیزیں خالد اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، ہر فرد اپنی اپنی استعداد اور استطاعت کے مطابق صحیح کرے، محنت کرے، محنت کرتا چلا جائے، اپنے محنت کے محاسن کے واقعے سے یہ جو قبلہ جسے ہم نے کہا ہے، یہ چھتا جو تمہاری ملت اسلامیہ کا ہے، اس میں آگے اس امانت کو جمع کر دے۔ آگے پتا ہے آپ کا یہ کیا نظام ہے ان کا؟ وہ جو لاتی ہیں وہ لانے کے بعد وہاں جا کے رکھ دیتے ہیں، ڈپازٹ کر دیتے ہیں، اور آپ باہر چپکے سے جا کے بیٹھ جاتے، اندر ایک سربراہ ہوتا ہے جسے کوئی نہیں کہا جاتا۔ نظام ان کا اندر یہ ہے، یہ بچے دینے والی مچھلیاں وہ سب کے اندر حفاظت میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے باہر گارجین ہوتے ہیں، گارڈ ہوتا ہے ان کا کام ہے باہر کے خطرے جو ہے اس خطرے کی مدافعت ہوتا ہے۔ ڈنک مارنے والی یہ گارڈ بچیاں ہوتی ہیں، ان کے ہاتھوں میں سنگینیں دی ہوئی ہوتی ہیں، نہیں وہ نہیں ہوتی ہیں، یہ اس کے باہر ہوتی ہیں، یہ جو یہ سامان نقل و نماد آنے کے لیے جن کا ذمہ دیا ہوا ہوتا ہے، یہ جو ہزاروں سینکڑوں میل کا سفر کرتی ہیں یہ ہوتی ہے۔ یہ اس لانے کے بعد جو کچھ انہیں ملتا ہے یہ لانے کے بعد اس سربراہ کی خدمت میں پیش کر دیتی ہیں، وہ وہاں ڈپازٹ کر دیتے ہیں۔ اس ڈپازٹ کیے ہوئے میں سے جو بہترین حصہ اس کا ہوتا ہے نقل و نما کے لیے، وہ جو اندر ہوتی ہیں جنہوں نے یا بھی بچے نہیں دیے یا بچے دے دیے ہیں تو ان بچوں کے لیے یہ اس میں سے تو وہ سارے کا سارا ان کے حصے میں آ جاتا ہے سر، پھر کچھ وہ ملا جلا اور کچھ جو موم ہوتی ہے وہ گارجین کو دی جاتی ہے، اور یہ جو موم اس میں سے ہوتی ہے یہ ان لیبر کو دی جاتی ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ ان کا بہترین رس وہاں سے یہ نچوڑ کے چن کے لے آتی ہے اور اس کے حصے میں وہاں سے موم آتی ہے۔ ہاں ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق اس میں سے ملتا چلا جاتا ہے۔ کوئی مچھلی یہ نہیں کہتی کہ صاحب میں نے جان مار کے محنت کر کے اتنا عمدہ لطیف اور شیریں رس نکال کے لائی ہے، وہ تو یہ دیا جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے اور ہمیں یہ باقی روٹی مل رہی۔ یہ جو ان کے یہاں تقسیم عمل ہے، عجیب چیز ہے کہ ان مکھیوں کے اندر کی بناوٹ اس قسم کی ہے کہ یہ لیبر کرنے والی مکھیاں جو ہیں وہ اپنی استطاعت لیے ہوئے ہوتی ہیں، گارجین اپنے لیے ہوئے ہوتی ہیں، پیدا کرنے والی الگ لیے ہوئے ہوتی ہیں،
ہمیں سب مچھلیاں ایک جیسی نظر آتی ہیں. کیا کہا تھا قرآن نے؟ برفانہ بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. 33/32. یہ جو مختلف قسم کی آپ ان کے اندر ٹیلنٹس، ایبلٹیز، استطاعت، کیپیسٹی، صلاحیت دیکھ رہے ہو، اس لیے ہے کہ ایک چھٹے کے لیے مختلف کام ہوتے ہیں، مختلف میں کرنے ہوتے ہیں. یہ اختلاف مدارج اس لیے ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جو رسوس کے لائے وہ راسی اپنا پی جائے کہ گھر میرا حصہ ہے، پرائیویٹ پراپرٹی میری ذاتی مل گئی ہے. تو تھی اتنے آرام لگ بیٹھے ہو چاہتے لگتے ہیں جان نام آدمی ہے یہ 37 سے آرمی کا اپنا طے کر کے آئی ہوگی، کوئی بیٹھے ہوئے اندر کراؤ. کیا کہہ دیا ہے قرآن؟ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. یہ اختلاف مدارج جس لیے ہے تقسیم عمل کے لیے، تبیینت بہتر ہے. یہ اس لیے اس بنا کے اوپر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب مجھے اس میں سے جو لانا ہے جو میری ملکیت ہے انہیں نہیں دیا جا سکتا. سوال نہیں. اور اس سارے جتنا بھی ہے اس کے اوپر کنٹرول ایک مرکز ہوتا ہے جس کا کنٹرول ہوتا ہے. سوالے کا جو اللہ کے امت الوسط یقون شہداء علی الناس، تمہیں ہم نے ایک بین الاقوامی قوم بنایا ہے تاکہ تم تمام نئے انسانی کے اعمال کی نگرانی کرو گے. یقون رسول علیکم شہیدا، اور تمہارے اوپر تمہارا ایک مرکز جو ہے وہ اور تمہارے اوپر تمہارا ایک مرکز جو ہے وہ رسول ہے وہ تمہارے اعمال کی نگرانی کرے. شہد کے چھتے کے اندر ایک کوئین ہوتی، سارے اس نظم و نسق کی مالک وہ بیٹھی ہوئی ہوتی. یہ چھتے کے کھانوں سے لے کے یہ حصول رزق کے لیے اتنی مساعی اور کوشش، آگے اندر جاتے صرف اس میں سے یہ الگ الگ کرنے والی چیزیں کہ یہ شہد ہے، یہ اس کے درمیان کا حصہ ہے، یہ موم کا حصہ ہے. پھر اس رزق کی تقسیم ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق، یہ سارا کچھ نظام جو ہے یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ آئے ہاں ربوں کا علم ہے. کہا یہی وہی جو ہم نے شہد کی مکھی کی طرف کی تھی، یہی وہی ہے جو قرآن کے اندر تمہارے لیے بھی ہم نے کی ہوئی ہے. اور اب بات سمجھ میں آئی قوم یتفکرون کی. فی ہے شفاء للناس، ٹھیک ہے طبی طور پہ اگر دیکھا جائے شہد کے اندر امراض کے لیے بھی شفا کی بات ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قوم یتفکرون جو قرآن نے کہا ہے کہ نئے انسانی کے امراض کی شفا اس نظام کے اندر ہے جسے تک تم دیکھ رہے ہو اور جو وحی کی روح سے کام کیا جاتا ہے. یہ شفا صرف بیماریوں کے لیے یہاں نہیں کہا گیا، یہ تفکرون کی بات ہے. یہاں صحت کی شفا جو پیدا کے اعتبار سے یا بیماریوں کے لیے ہے اس میں فکر کی ضرورت نہیں. قرآن کے متعلق بھی تو شفاء للناس کہا ہے قرآن نے. وہ کون سی شفا ہے؟ یہی الفاظ شفاء للناس، یہی الفاظ ہے جہاں شفاء اللہ. یہ ٹھیک ہے ابھی طور پہ آپ دیکھیں گے تو ٹھیک ہے صحت کے متعلق کہہ لیجیے، لیکن یہ جو چیز ہے آیات لقوم یتفکرون یہ شفاء للناس. اور اس لیے بھی کہ بات جو آگے چلتی ہے، اب یہ دیکھیے کہ بارش برسانے سے بات شروع ہوئی، زمین سے فصلیں اگانا، درختوں میں پھل پیدا ہونا، دودھ ملنا، شہد کی چھتے کا پورا نظام سامنے لانا، اور لانے کے بعد کسی قرآن میں ربط میں کہاں لگا سکتا ہے؟ تیرے دماغ میں وہ کھانا ہو تو کیا چاہیے؟ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کہا اب دیکھو آؤ اپنی دنیا کی طرف، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم،
وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. انسانی زندگی کی طرف آ جائے. بچے پیدا ہوتے ہیں تمہارے ہیں، نشو و نما پاتے ہیں، کوئی بھرپور نشو و نما پا لیتا ہے. یہ تو وفات ان کے معنی وفات پانا نہیں ہوتا، اس کے معنی پورا ہونا بھی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے معنی پوری شدت جس کو کہتے ہیں جوانی کی بھرپور جوانی تک پہنچے. پھر اس کے بعد انسان بڑھاپے کی عمر میں پہنچتا ہے. بڑھاپے کی عمر میں جانے کے بعد پھر آہستہ آہستہ تمام مزمحل ہوتے ہیں، دماغی صلاحیتیں کم ہوتی ہیں، نسیان ظہور بھی ہو جاتا ہے. ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جن چیزوں کا علم حاصل کیا تھا وہ چیزیں بھی بھولنی شروع ہوتی ہیں. کہتا ہے یہ جو مدارج ہے ایک انسان کے یا ایک فرد میں غور تو کیجیے. بچہ بھرپور جوانیوں والا، بڑھاپے کی عمر والا، اقتصاد رزق کے اندر فرق ہے یا نہیں ان مدارج کے اندر؟ بچہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا. بیشتر اس کا پیداوار کا جوان طبقہ جو ہوتا ہے بھرپور قوتوں والا تباہیوں وہ پیدا کرتا ہے. بڑھاپے میں آنے کے بعد پھر وہ پیدا کرنے کی صلاحیتیں پھر کمزور ہو جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں، پھر کمی ہو جاتی ہے. کہا بتائیے تو صحیح، یہ جو اختلاف پیدا ہو رہا ہے اقتصاد رزق کے اندر ان کا، اگر رزق کی تقسیم جو ہے وہ اس میں آپ کی ادھر ہو کہ جو کماتا ہے وہ اسی کا ہے، یہ پورے نہ انسانی برادر اگر کیا جائے اس کا بچے کو تو جو ہی کچھ نہ. آگے شام کو تم پوچھو نا اس کی وہ اپنی بیوی سے کہ تم جو کہتی ہے کہ باہر کے دودھ کے لیے پیسے کیا کمائی کرتا ہے. یہ جوان لوگ جب نہیں کمائی کرتے تو وہاں پوچھتے ہیں پھر اتنا بڑا ہٹا کٹا ہو گیا ہم آٹا کیوں نہیں تھی. اور جو پھر بوڑھا باپ ہو جاتا ہے اس کے لیے پہلی چیز دوائی کی ضرورت جو پڑتی ہے. کبھی آ کے میں سعادت مند بیٹوں کی بات کر رہا ہوں یا دودھ کے ڈبوں کے پڑے ہوئے بچوں کی بات نہیں کر رہا. ان کے یہاں یہ تعلق ہی نہیں رہتا جو باپ اور ماں کے ساتھ رہنا چاہیے، میکینکل ہو جاتا ہے. باپ کے ساتھ تعلق بیٹے کا اتنا ہی ہوتا ہے جیسا بینک کے مینیجر کے ساتھ ہوتا ہے. خود بازے کہتے یہ دیکھتے ہو کہ ایک ہی فرد کی زندگی کے اندر اقتصاد رزق کی صلاحیتوں میں کس قدر فرق آتا چلا جاتا ہے بچپن سے بڑھاپے تک. کہا کیا خیال ہے اگر یہ نظام نہ ہو جو چھٹے والا تھا کوئی بچے زندہ نہ رہ سکے. پرسنل پراپرٹی اگر کہتے ہو تو پھر یہ تو ساری جوانوں کی ہو سکتی. دیکھا آپ نے کہ جو قوم متفکرین کے متفکرین کے متعلق بات کہی تھی فیہ کے باعث میں ناز کہا تھا. پہلی مثال آ کے دی ہے انہوں نے. یہ انسانی زندگی کے اندر ایک فرد کی کسب رزق کی صلاحیتیں اور استعداد کے اندر جو فرق آتا چلا جاتا ہے. کہتا دیکھا تم نے؟ اب دیکھیے جناب آئی وہ بات اسی کی تشریح میں نعمت من اللہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. یہ ہے وہ چیز اقتصاد رزق کی صلاحیتوں کے اندر جو تمہیں اختلاف نظر آتا ہے. یہ وہ نظام ہے جو شاید کی مچھلی کے چھتے کے اندر کام ہوتا ہے. اگر یہ باہر جانے والی مچھلیاں جو ہیں وہ بھی وہ بچے دینے والی مچھلیوں کی طرح ہی بھیڑ ہو کے بیٹھ جائے تو چھتے ہٹ ہو گئے. اچھا یہ چیز تو اس کے لیے ہے. اب آگے آئی وہ بات نظام کی. فَالَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. کہتا پھر اس کے بعد تمہارے نظام کے تابع ہوتا یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ لوٹ خسوٹ کے یا کما کے کسی طرح دے آتا ہے وہ اسے اپنی پرسنل پراپرٹی سمجھ کے گھر جاتا ہے. اور وہ اتنے لوگ جو اس کے ساتھ اس کے ماتحت اس کے زیر نگرانی یا اس کی کوآپریشن میں کام کر رہے تھے یہ کبھی نہیں کرتا کہ ان سب کو ضرورتوں کے مطابق دے دے
وہ کہتا ہے کہ صاحب واہ اس طرح سے تو گوڑا گھر صاحب برابر ہو گئے کون سی ہے سب ہے کہ ایک جیسا ان کو دے دیا جائے. عجیب الفاظ ہے. میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا عجیب لفظ ہے. خود درات دی ریز کے ہم تو کہتا ہے یہ جو زیادہ تمہارے پاس یہ ہے نا اس کو ذرا اینالائز کر کے دیکھو. یہ تنہا تمہارا نہیں ہے. اس کارخانے سے الگ ہو کے باہر میں تم جا کے جنگل میں اور پھر اس کے بعد بتاؤ تمہارا بینک بیلنس اتنا ہوتا ہے جتنا یہ سارے جو ملے ہوئے ہیں یہ جو تمہارے کوآپریشن تمہارے ساتھ کوآپریشن کے ساتھ یہاں کام کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے یہ ان سب کی اجتماعی کوششوں کا نتیجہ ہے. رزق رات بھی میں نے کہا تھا یہاں عطا کا لفظ نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ ان کو بخشش کے طور پہ دے دو چلو ٹھیک ہے کہ غریب آدمی نے کچھ خراب دے دو. تو کیا کہا کہ یہ جو محاسب ہے اس رزق کا جو رات کو تم نے دیکھا ہے یا سال کے بعد تم نے دیکھا ہے کہ اتنی کمائی ہوئی ہے یہ ساری تم سب کی اجتماعی کوششوں کا نتیجہ ہے. رزق یہ انہیں کا رزق ہے جو تمہارے پاس انتظام کے ماتحت جمع تمہارے پاس یہ ہو گیا ہے. رات بھی لگ رہا ہے لوٹاتے کیوں نہیں ہے ان کو جن کا جو ہے یہ ہے جی نظام کیسے کام ہوگا. نظام قائم ہوگا اس ایمان کے وسیلے. یہ ایمان برات دی رزق ہم تو تمہارا یہ نہیں ہے. ان کا برات دی کایا کو عزیزہ رحمان قرآن سمجھنا ہے تو اس کے الفاظ کے اوپر کھڑے ہو گئے ایک لفظ کے اوپر سوچو 20 لفظ عربی زبان کے آ سکتے تھے اس میں دینے کے لیے ان کو. ان میں سے اس کا انتخاب اس نے کیا. یعنی آپ سوچیے کتنے بڑے نظام کی بنیادوں کو ڈھا دیا ایک لفظ استعمال کر بے رات بھی رزق ان کا کمایا ہوا ایک نظام کے تابع ہی ہوا ہے نا کہ وہ روز کے روز نہیں ہوا ایک جگہ اکٹھا ہو گیا ہے. تم نے اس کو پھر تقسیم کرنا ہے جو قین ہے سچے جی تو ان کا رزق لوٹایا ان کی طرف یہ رات بھی ہے. کہتا لیکن یہ کیوں نہیں کرتے سی سواؤ کہتا بھی اس طرح سے تو سب برابر ہو گئے. کیا بات ہے. تمہیں پتا اس کا جواب کیا دیا اس نے جو ہے یہ اسی آیت کے سامنے نعمت فمن اللہ کہا ایسا بھی نعمت اللہ تو یہ در حقیقت اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ یہ جو مجھے صلاحیتیں حاصل ہوئی ہیں یہ خدا کی طرف سے دی ہوئی نہیں تھی میری ذاتی تھی. کہتا یہ ہے ساری بنیاد اس نظام فرمایا داری.